GOC کوہاٹ اور کمشنر کوہاٹ کے آفس میں تقریباً 1 مہینے تک یہ مذاکرات چل رہے تھے، جرگہ چل رہا تھا، اور جرگے نے آخر کار مسلسل ایفرٹس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ فوڈ کنوائی ہم بیچتے ہیں پارا چنار۔ اور آج جب فوڈ کنوائی جو 200+ گاڑیاں تھی، بڑی گاڑیاں، ٹرک، اس میں روزمرہ زندگی کی اشیاء کو لے کے جا رہے تھے، تو وہاں پہ ان پر فائرنگ کی گئی۔ ایف سی پولیس اور وہاں پہ ڈپٹی کمشنر تھے، اس پر فائرنگ کی گئی، اس میں ڈپٹی کمشنر بھی زخمی ہے، ساتھ کچھ پولیس اہلکار اور ایف سی بھی انجرڈ ہے، اور اس میں کچھ سیریس بھی بتایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین آج ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ سید محمد کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ سر یہ کرم میں جو ابھی واقعہ ہوا ہے، آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک حملہ ہوا ہے جس میں ڈپٹی کمشنر بھی زخمی ہوا ہے، کیا واقعہ کیا ہے یہ واقعہ، اور اس کے علاوہ کیا کرم میں؟ اچھا جی، شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا کرم کے جو ریسنٹ سچویشن ہے اس کے بارے میں۔ یہ صرف آج کا واقعہ نہیں، یہ گزشتہ 85 ڈے سے مکمل محاصرہ ہے پارا چنار کا، اور وہاں پہ کوئی مطلب پاکستان کا حصہ ہے پارا چنار، لیکن اس وقت پاکستان سے مکمل طور پر ڈسکنیکٹ ہے۔ وہاں پہ گزشتہ 85 ڈے سے نہ کوئی میڈیسن جا رہا ہے، نہ کوئی فوڈ جو اشیاء خوردنوش ہے، فیول ہے، روزمرہ زندگی کی جتنی بھی چیزیں، کیونکہ روڈ مکمل طور پر بلاک ہے، ایک ہی روڈ ہے جو پارا چنار کو کنیکٹ کرتا ہے باقی پاکستان کے ساتھ، تھل پارا چنار روڈ اسے کہتے ہیں، وہ مکمل طور پر بلاک ہے۔ اس پہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ دہشت گرد عناصر نے بند کیا ہے، ریاست بھی ان کے سامنے بے بس ہے۔ اور جب اس پہ جرگہ ہوا، یہ ایسا ہے کہ پہلے کنوائی پر اٹیک ہوا، کنوائی کے بعد ایک گاؤں پر اٹیک کیا گیا اس کنوائی کی ریئیکشن میں، پھر اس کے بعد اب تک روڈ مکمل طور پر بند ہے۔ بیچ میں جرگے ہوئے دونوں فریقین کی طرف سے، اور بیچ میں ایک گرینڈ جرگہ تھا، گرینڈ جرگہ GOC کوہاٹ اور کمشنر کوہاٹ کے آفس میں تقریباً 1 مہینے تک یہ مذاکرات چل رہے تھے، جرگہ چل رہا تھا، اور جرگے نے آخر کار مسلسل ایفرٹس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ فوڈ کنوائی ہم بیچتے ہیں پارا چنار۔ اور آج جب فوڈ کنوائی جو 200+ گاڑیاں تھی، بڑی گاڑیاں، ٹرک، اس میں روزمرہ زندگی کی اشیاء کو لے کے جا رہے تھے، تو وہاں پہ ان پر فائرنگ کی گئی۔ ایف سی پولیس اور وہاں پہ ڈپٹی کمشنر تھے، اس پر فائرنگ کی گئی، اس میں ڈپٹی کمشنر بھی زخمی ہے، ساتھ کچھ پولیس اہلکار اور ایف سی بھی انجرڈ ہے، اور اس میں کچھ سیریس بھی بتایا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ اب اچھا یہ سچویشن ختم کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کیوں یہ جرگہ کامیاب ہو نہیں پا رہا جو جرگہ پچھلے 1 مہینے سے چل رہا ہے؟ پھر اسی کی بدولت اب یہ ایک کانوے جا رہا تھا، کیا وہ جرگہ کامیاب نہیں ہوا یا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیسیکلی ہر جرگہ کامیاب ہوتا ہے، یہ سلسلہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ابھی کا نہیں ہے، یہ 1961 سے یہ مسائل چلتے آ رہے ہیں، 1961 سے ابھی تک ریاست نے کوئی پرماننٹ سولوشن اس کے لیے نہیں کیا، نہ ان کے پاس پتہ نہیں کوئی پلان ہے یا کچھ۔ جرگہ کامیاب ہے، جرگے پر عمل درآمد اور اس فیصلے پر امپلیمنٹیشن ریاست کا کام ہے، ریٹ قائم کرنا ریاست کا کام ہے۔ تو یہ میں یہی کہوں گا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ابھی تک جو ریٹ قائم نہیں ہے، جو جرگے کا فیصلہ ہے، جو جرگے کے جو نکات ہے، 14 نکات پہ جو فیصلہ ہوا ہے فریقین کی جانب سے سائن کی گئے ہے، اس میں بیچ میں ایک جو تھرڈ جرگہ، گرینڈ جرگہ جسے کہتے ہیں، وہ تھا، اور فریقین کا جرگہ تھا، اس میں GOC اور کمشنر کو جو گورنمنٹ آفیشل، ملٹری آفیشلز کے لوگ بھی اس میں شامل تھے اس جرگے میں۔ اس کے جو نکات پہ عمل درآمد کرنا وہ ریاست کا کام ہے۔ اگر ریاست اس پہ عمل درآمد نہیں کرتی اور چند روڈ بند کرتے ہیں اور پوری ریاست ان کے سامنے بے بس ہے، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ریاست کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، اور جو فیصلہ ہوئے اس پہ عمل تک نہ ہو تو وہاں پہ امن نہیں آ سکتا۔ اچھا فیصلہ کیا ہوا ہے اور نکات کون سے ہیں؟ جو نکات 14 نکات آپ نے بتایا وہ کون سے، اور فیصلہ کیا ہوا تھا اس جرگے میں جو آخری جرگہ تھا؟ جی جی،
اس میں نکات ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جا سکتے کیونکہ یہ ہم بتانا پڑے گا ہمیں، لیکن کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، کچھ پوائنٹس تو ایسے ہے کہ اس میں دونوں فریقین کو فائدہ ہے جو اس پہ جو، اور اس پہ وہ ایگری بھی ہو گئے، انہوں نے سائن کر دی ایگری، وہ اسلحے کا تھا کہ دونوں جو فریق ہے وہاں پہ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں ریاست کے ساتھ اسلحہ جمع کرے، کیونکہ ایپیکس کمیٹی کا فیصلہ وہ کوٹ کر رہے تھے، اور جو پروونشل کیبنٹ ہے ان کا بھی فیصلہ ہے کہ آپ اس فیصلے کی روشنی میں آپ اسلحہ کلیکٹ کرے، ریاست کے ساتھ وہ اسلحہ جمع کرے۔ لیکن پھر دونوں جو فریقین ہیں ان کی جانب سے یہ مسلسل جواب سامنے آ رہا تھا، اور مشاورت کے لیے بار بار وہ دن مانگ رہے تھے دونوں فریق، تو اس پہ یہ کہہ رہے تھے کہ چاروں طرف افغانستان ہے، پورم کا، پارا چنار کا 70% جو باؤنڈری ہے، بارڈر ہے، وہ افغانستان کے ساتھ ٹچ ہے، 30% جو حصہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ٹچ ہے۔ تو اگر آپ ہم سے اسلحہ لیں گے اور بارڈر پار سے ہر آئے روز وہ جو باڑ انہوں نے لگایا، باڑ کاٹ کے وہ ادھر انٹر ہوتے ہیں، کاروائیاں کرتے ہیں، جو کلدم تنظیمیں ہے، ٹی ٹی پی ہے یا باقی جو تنظیمیں ہے، ہم اپنا پروٹیکشن کیسے کریں؟ ایک تو ہم بارڈر پہ کیونکہ یہ 1947 سے لے کر ابھی تک جتنی بھی علاقے جو افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ ہے ان کو باقاعدہ اسلحہ رکھنے کی اجازت ہے کہ آپ اپنے پروٹیکشن کے لیے اسلحہ رکھیں۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ہم سے اسلحہ لیں گے تو بارڈر پار سے اگر کوئی بھی دہشت گرد گروپ ہو، کوئی بھی کلدم تنظیمیں، ٹی ٹی پی اور باقی جو تنظیمیں وہ یلغار کریں گے، حملہ کریں گے، تو ہم اب اپنا پروٹیکشن کیسے کریں گے؟ تو ہم اسلحہ نہیں دے سکتے، ان کی طرف سے یہ ہے۔ پھر بھی تو جو اس پہ ڈیڈ لاک تک نہیں پروٹیکشن ریاست کے کہ ہم دیں گے، تو پھر بیچ میں یہ آیا کہ اگر پروٹیکشن آپ نے دینا ہوتا تو پہلے دے دیتے۔ ابھی تک تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، پبلک اور ریاست میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ ہم اپنا اسلحہ دے کے آپ ہمیں پروٹیکشن کیسے دیں گے؟ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ریاست کو دور کرنا پڑے گا۔ ریاست کا جو اصل کام ہے وہاں پہ ریٹ قائم کرنا، وہاں پہ امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو بحال رکھنا، دیر پا امن، مستقل امن، لیکن وہ ریاست اس میں ناکام ہے، اس وجہ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، پبلک ٹرسٹ نہیں کرے ریاست پہ، اور ریاست کو اسلحہ بھی نہیں جمع کرے کہ اگر آپ ہم سے اسلحہ لیں گے تو پروٹیکشن کون کرے گا؟ جی ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست وہاں پر اپنی ریٹ قائم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اب اگر ریاست اپنی ریٹ قائم کرنے میں ناکام رہی ہے تو آپ ادھر کے رہائشی بھی، آپ ادھر کے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریاست کی اصل کمزوری کیا ہے؟ وہ ریٹ کیوں نہیں قائم کر پا رہی وہاں پر ایز اے سٹیزن؟ جی بالکل، یہ فورم کا جو مسئلہ ہے بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس وقت ایک نیشنل ہاٹ ایشو ہے جو الیکٹرانک میڈیا، ایون انٹرنیشنل میڈیا پہ، اور اسپیشلی جو امپورٹنٹ چیز میں نے مس کیا ہے، ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ تقریباً ہفتے سے زیادہ ہو گیا کہ دھرنا جاری ہے پارا چنار میں، مرکزی دھرنے، اور پوری پاکستان میں دھرنے ہو رہے تھے۔ اس مرکزی جو پارا چنار کا دھرنا ہے اس کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے اسلام آباد، کراچی، لاہور، گلگت کشمیر، پورے پاکستان میں دھرنے جاری تھے۔ وہ دھرنے پارا چنار کا مرکزی دھرنا تو جاری ہے، لیکن باقی پاکستان میں دھرنے اس وجہ سے ختم کیے کہ اس جرگے میں فریقین نے سائن کر دیے۔ تو ابھی جو آپ نے کہا کہ ریاست کو کیا مطلب مسئلہ کیا ہے کہ وہ وہاں پہ اپنا ریٹ قائم نہیں، یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں ریاست سے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، کیا ایشو ہے؟ آپ کے اتنے اسٹرانگ سیکیورٹی ادارے ہیں، آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، سیکیورٹی فورسز ہے، ہماری ماشاءاللہ سے فوج ہے، ایف سی ہے، پولیس ہے، باقی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، اور یہ جو روڈ ہے ٹل پارا چنار روڈ، یہ صرف 25 کلومیٹر کا روڈ ہے۔ اگر آپ اس کو بھی محفوظ نہیں بنا سکتی، پوری ریاست، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ گزشتہ کئی ماہ سے لگے ہوئے، اسپیشلی پروونشل گورنمنٹ تو مکمل طور پر ناکام ہے۔ جی
बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के आपने जाना कि सैयद मोहम्मद काज़मी ने हमें बताया कि वहाँ के असल मसले क्या हैं और किस तरह रियासत वहाँ पर नाकाम है। रियासत को चाहिए वहाँ पर अपनी रियासत को वहाँ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का, चाहे वो कच्चे का इलाका हो, चाहे कोई भी इलाका हो, जो पाकिस्तान का इलाका है उस पर रियासत की रिट इसी तरह कायम होनी चाहिए जिस तरह इस्लामाबाद में कायम है, जिस तरह लाहौर में कायम है, इसी तरह रिट कायम होनी चाहिए। फिलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और सैयद मोहम्मद काज़मी साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।